بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 11، چالاک لومڑی۔ تو چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک سارس اور لومڑی رہتے تھے، دونوں میں بڑی دوستی تھی۔ ایک دن لومڑی نے سارس کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا۔ لومڑی نے کھیر پکائی اور اسے ایک بڑی پلیٹ میں اتارا۔ وہ بولی، سارس بھائی آؤ کھانا شروع کریں۔ دونوں ساتھ ساتھ کھانے بیٹھ گئے۔ لومڑی آہستہ آہستہ ساری کھیر کھا گئی، جبکہ لمبی چونچ ہونے کی وجہ سے سارس بہت کم کھا سکا اور وہ بھوکا رہ گیا، اور لومڑی سے بولا، بہن آپ نے بہت اچھی کھیر بنائی تھی، اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ شام کا کھانا آپ میرے گھر پر کھائیں۔ سارس دل ہی دل میں بدلہ لینے کی سوچ رہا تھا۔ اس نے بڑھیا شوربہ پکایا، بڑھیا مینز مزیدار، اور اس کو ایک سراہی میں لوٹ لیا۔ سراہی مینز ایک ایسا پاٹ جس کے نیک جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ لومڑی جب کھانا کھانے پہنچی تو شوربے کی خوشبو سے اس کی بھوک بڑھ گئی۔ سارس نے کہا، آؤ بہن کھانا شروع کریں۔ کیونکہ سراہی کا منہ چھوٹا تھا، اس لیے سارس اپنی اس میں چونچ ڈال کر مزے سے شوربہ پیتا رہا، لیکن لومڑی بیٹھے بیٹھے اس کا منہ تاکتی رہی۔ وہ بھوکی ہی اپنے گھر لوٹ گئی۔ لومڑی اپنی چالاکی پر پچھتا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دوستوں کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں بچوں، اس سبق سے ہمیں یہ اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی دوستوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لومڑی نے چیٹنگ کی سارس کے ساتھ، تو سارس نے بھی بدلے میں اس کے ساتھ چیٹنگ کی۔ تو ہمیں کسی کے ساتھ، اسپیشلی اپنے دوستوں کے ساتھ، کبھی دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے اس سبق کو پڑھنے کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کی پڑھائی میں روانی پیدا ہو سکے۔ تو چلیے اب ہم اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ہے سوال نمبر 1 ہے کہ سارس اور لومڑی کہاں رہتے تھے؟ جی ہاں، یہ تو بہت ہی آسان جواب ہے کہ کسی جنگل میں سارس اور لومڑی رہتے تھے، یا ایک جنگل میں سارس اور لومڑی رہتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ لومڑی نے سارس کو اپنے گھر پر کیوں بلایا؟ ویری گڈ، شاباش بچوں، لومڑی نے سارس کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سارس دل ہی دل میں کیا سوچ رہا تھا؟ سارس دل ہی دل میں بدلہ لینے کی سوچ رہا تھا۔ کیا دوستوں کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہیے؟ جی نہیں، دوستوں سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوال آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خالی جگہ پر کیجیے کہ کسی جنگل میں ایک ڈیش اور لومڑی رہتے تھے۔ بالکل ٹھیک جواب، ایک سارس اور لومڑی رہتے تھے۔ لومڑی نے سارس کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا۔ سارس دل ہی دل میں بدلہ لینے کی سوچ رہا تھا۔ سارس نے شوربہ پکایا اور اس کو سراہی میں لوٹ لیا۔ دیکھیے، جب لومڑی نے کھیر بنائی تھی تو اس نے پلیٹ میں ڈالی تھی، ٹھیک ہے۔ لومڑی بیٹھے بیٹھے اس کا منہ تاکتی رہی، یعنی کہ وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی۔ ڈیش اپنی چالاکی پر پچھتا رہی تھی۔ لومڑی اپنی چالاکی پر پچھتا رہی تھی۔ دوستوں کے ساتھ کبھی ڈیش نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ ایکٹیویٹی، یہ سرگرمی اپنی کتاب پر مکمل کرنی ہے، اور سوال جواب بھی کتاب پر مکمل کرنے ہیں، اور اس کے بعد اپنی کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں۔ یہاں نیچے دیکھیں ہمارے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے، ان کے پڑھنے کی مشق کرنی ہے، اور انہیں لکھنے کی بھی مشق کرنی ہے۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سارس، سراہی، شوربہ، لوٹ، چالاکی۔ آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔